آج ہم ڈسکس کریں گے بڑی آنت کی سوزش۔ بڑی آنت کی سوزش ہے کیا، اس کی کیا کیا علامات ہیں اور کیا کیا وجوہات ہیں، پھر اس کی تشخیص کس طرح ہے اور علاج اس کا کس طرح ہے۔ میرا نام ڈاکٹر یونس احمد ہے، میں اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ گیسٹرنٹرولوجسٹ اینڈ ہیپاٹالوجسٹ صبح کے ٹائم جناح میڈیکل کالج پشاور میں اور دوپہر سے لے کر شام تک ہیبر میڈیکل سینٹر ڈبگری گارڈن میں پچھلے 13 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ بڑی آنت شروع ہوتی ہے جہاں پر چھوٹی آنت ختم ہو جاتی ہے، ایلیوسیکل جنکشن ہم اسے کہتے ہیں، وہاں سے بڑی آنت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو جو بڑی آنت کا پہلا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیکم، پھر سیکم کے بعد اسینڈنگ کولن، پھر ٹرانسورس کولن، پھر ڈسینڈنگ کولن، پھر ریکٹم اور پھر اینس۔ تو یہ بڑی آنت کے حصے ہیں۔ اب مطلب اس طرح کون سے علامات ہوتی ہیں جس کے ساتھ مریض آ جائے اور ہم یہ کہیں گے ہو سکتا ہے اس کو بڑی آنت کی سوزش۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر مریض آ جاتے ہیں جس کو پتلے پہانے آتے ہیں، ٹھیک ہے، پہانے بہت زیادہ ہوتے ہیں، مطلب 2-3 دفعہ نہیں کافی دفعہ جاتا ہے، پتلے پہانے آتے ہیں، مقدار میں کم ہوتے ہیں لیکن بار بار آتے ہیں، مریض بار بار واش روم جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں واش روم چلا جاتا ہوں، ایک تو پھر واش روم سے میرا اٹھنے کا دل نہیں کرتا، مطلب بس دل کرتے وہاں بیٹھا رہوں، کیونکہ میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر میں چلا جاؤں پھر آنا پڑے گا، لیکن اگر آ بھی جائے تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ جاتا ہے کہ مجھے واش روم آیا ہے، لیکن واش روم آیا نہیں ہوتا، لیکن اس کو فیلنگ ہوتی، کبھی کبھار اس کو اس کے ساتھ مروڑ بھی آنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کنڈیشن، کچھ وجوہات ایسی ہیں بڑی آنت کی سوزش میں جس سے اس میں پتلے پہانے کے ساتھ میوکس بھی آتا ہے، اس کے ساتھ خون بھی آتا ہے، پیپ بھی آتی ہے، تو یہ بھی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ وزن کم ہونا بھی اس کے علامات میں، خون کی کمی بھی آ سکتی ہے، وہ بھی اس کے علامات میں۔ اس کے علاوہ اگر بڑی آنت کی سوزش کافی عرصے سے ہو اور اس کی تشخیص نہ کی جائے تو پیٹ کا پھولنا، پیٹ میں گیس جمع ہو جانا، پیٹ کا پھول جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو انفیکٹیو کازز یا انفلیمیٹری کازز ہیں اس کے انفیکشنز کی بڑی آنت کی سوزش، تو اس میں پھر بخار بھی ہو سکتا ہے۔ بخار کے علاوہ وزن کم ہونا، بھوک کا نہ لگنا اور کچھ اور بھی وجوہات ہیں، بدن میں چمڑے کے اوپر نشان بن جانا، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، جوڑوں میں درد ہو جانا، جوڑوں کا پھول جانا، تو یہ بھی اس کے ساتھ بڑی آنت کی سوزش کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہے انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز، IBD جسے ہم بولتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ اس میں پھر 2 قسم کے وہ ہیں انفیکشن، وہ ہیں کازز ہیں، ایک ہے السریٹیو کولائٹس اور دوسرا ہے کرون ڈیزیز، تو اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ دوسری ایک بیماری ہے جسے ہم مائکروسکوپک کولائٹس بولتے ہیں، وہ کچھ دوائیاں ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور اولڈ ایج میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اولڈ ایج میں عمر زیادہ ہو جائے تو وہاں ایک اور بیماری ہے، وہاں جو بڑی آنت ہے اس کی جو دیواریں ہیں وہ پتلی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہاں ڈائیورٹیکولم سوراخ کی طرح چیزیں بن جاتی ہیں، اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس کو ہم ڈائیورٹیکولائٹس بولتے ہیں۔ اس میں بھی اسی طرح کے علامات ہوتے ہیں، مریض کو درد ہوتا ہے اور پہانے آتے ہیں جس میں خون ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک وہ ہے وجہ ہے، اس کا بروز تشخیص ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوائیاں بھی ہیں جو ہم نے ڈسکس کی کہ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کینسر کا مریض ہو اور اس کو ریڈیشن وغیرہ مل رہی ہوں، تو ریڈیشنز کی وجہ سے، جس کو ریڈیشن پروفٹائٹس بولتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی انفیکشن جیسے ایون جو میادی بخار ہے، ٹائیفائڈ، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ اور بیکٹیریاز ہیں، شیگیلا سلم، اس کی وجہ سے بھی یہاں پر انفیکشن ہوگا، جس کو ہم انفیکٹیو کازز بولتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی مریض کا جو بڑی آنت ہے اس میں سوزش یا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی وجوہات تھی۔ پھر اس کا ہم نے پھر وہ تشخیص کس طرح کرنے، تشخیص کے لیے ہم نے صرف خون کے ٹیسٹ کچھ کرنے ہیں اور اس کے علاوہ پہانے کے کچھ ٹیسٹ کرنے، اسٹول آری ہم نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کے امیجنگ ٹیسٹ، ہم الٹرا ساؤنڈ، CT اسکین وغیرہ، ایکس رے کر سکتے ہیں جو ہمیں بڑی آنت کی سوزش کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
اور اگر ان سب ٹیسٹوں سے پتہ نہ چلے تو پھر ہم کیمرے کے ذریعے، جس کو ہم کولونوسکوپی بولتے ہیں، اس کے ذریعے بڑی آنت کا پورا معائنہ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سی وجہ سے یا کون سا انفیکشن ہے یا کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے بڑی آنت میں سوزش ہوئے، تو پھر ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو بڑی آنت سے گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا لے کے اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھی بھجواتے ہیں تاکہ بر وقت ہمیں بڑی آنت کی سوزش کی وجہ معلوم ہو سکے۔ اگر آپ کو بڑی آنت میں سوزش ہے یا آپ کو انفیکشن ہے تو دوائیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو مطلب کون سی چیزیں جس سے آپ نے بچنا ہے اور اپنی زندگی اپنی روٹین میں لانا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اگر ٹائم ہو تو آپ تھوڑا سا چہل قدمی یا ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے۔ غذا سمپل کھائیں، جتنا آپ کمپلیکیٹڈ غذا کی طرف جائیں گے اتنی زیادہ جو بڑی آنت ہے اس میں انفیکشن یا سوزش کے چانسز زیادہ ہوں گے، کیونکہ بڑی آنت میں اگر فائبرز ہوں، اگر سبزیاں آپ کی غذا میں ہو تو بڑا آنت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب یہاں فائبرز آ جائیں، لیکن اگر یہاں فائبرز آپ کی غذا میں نہ ہو، کوئی آپ نے سبزی نہ کھائی ہو، کوئی سلاد نہ کھایا ہو، پھل وغیرہ نہ کھایا ہو، آپ نے صرف چاول کھائے ہو، آپ نے صرف گوشت کھایا ہو یا آپ نے صرف بیکری والی چیزیں کھائی ہوں، تو یہاں فائبرز نہیں ہوں گے، تو پھر بڑا آنت جو ہے وہ پھر بہت ہاپا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب حرکت کرتا ہے نا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تکلیف کافی ٹائم تک وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو آخر میں ضرور پھر یہاں انفیکشن ہوگا، اور اگر انفیکشن ہم پھر اس کو صحیح ٹائم پہ علاج اس کا نہ کریں تو پھر بہت زیادہ پیچیدگیوں کو جنم دے سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ یہ چیزیں کریں، مطلب دوا کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ بھی عمل کریں کہ غذا کا بھی ہم زیادہ خیال رکھیں۔ اگر فائبر فرض کرے کوئی نہیں لیتا تو سمپل اسپیغول ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ اسپیغول کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ فائبرز بڑی آنت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر فائبرز نہیں ہوگا ہمارے غذا میں تو یہ مستقبل میں کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے، تو فائبرز بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے آپ سبزیوں کی شکل میں لیں، چاہے آپ کیونکہ چلے ٹھیک ہے آج کل مہنگائی ہے، باقی چیزیں مہنگی ہیں، لیکن سبزیاں تو اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی باقی چیزیں، تو سبزیوں کا استعمال، سلاد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے تاکہ بڑی آنت کی سوزش اور خدا نخواستہ کل کو کینسر وغیرہ ہو تو اس سے ٹائم پہ ہم روک تھام کر سکیں۔